آج آپ تمام دوستوں کو یہاں تکلیف دینے کا مقصد جو ہے وہ بارڈر پہ پریویلنگ سچویشن ہے، اور اس کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہمارے صدر محترم رانا نذیر صاحب اور دیگر اکابرین تشریف فرمائیں۔ شعیب صدیقی صاحب بھی پہنچنے والے ہیں، راستے میں ٹریفک کی وجہ سے کچھ ان کا ہے، تو ہم سارے استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے علیم خان صاحب کی انسٹرکشن کے اوپر، کیونکہ وہ اسلام آباد ہیں، وہ ادھر نہیں آ سکے، ہم بتانا چاہتے ہیں کچھ چیزیں تو اکراس دا بارڈر جو یہ وار ہسٹیریا پیدا کیا ہوا ہے مودی نے اور اس کے کرونیز نے، اور اس کے ساتھ اپنی قوم کو بھی اپنی طرف سے اور افواج پاکستان کو اپنی طرف سے اپنی مکمل سپورٹ کا یقین دلاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام میں، آپ اس کا غور کریں اور مودی کی اور ہندوستان کی ہسٹری دیکھیں تو اس دفعہ تو یہ اسکرپٹڈ، آرکسٹریٹڈ اور ایگزیکیوشن یہ تمام کی تمام مودی اور را کی ہوئی ہے، صرف انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنے کے لیے۔ بہار میں چونکہ الیکشن ہو رہا ہے تو اس الیکشن میں کامیابی کے لیے وہاں پہ ایک ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ مسلمان پاکستان مخالف بات کرو، تو اس طرح ہوتا ہے۔ میں ایک چیز اقوام عالم کو اور دوسری قوموں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو مودی کر رہا ہے یا جو گجرات سے اس نے سٹارٹ کیا تھا وہ ابتدا ہے۔ ایکچولی ہندوستان میں کوئی بھی اقلیت، حالانکہ یہاں تک کہ اگر وہ دلت یا جن کو یہ لو کاسٹ کہتے ہیں، ہمارے مذہب میں تو کوئی لو کاسٹ ہائی کاسٹ ہے ہی نہیں، جن کو یہ لو کاسٹ کہتے ہیں، ان ہندوؤں کا بھی رہنا جو ہے ان نام نہاد لوگوں نے تنگ کر دیا ہے۔ اور آپ اس کو آر ایس ایس کا نظریہ کہہ لیں، اس کو ہندواتا کہہ لیں، اس کو کچھ کہہ لیں، تو بیسیکلی یہ مودی کی جو ٹوٹل سیاست ہے وہ نفرت کے اوپر ہے۔ خیر، وہ ان کا ملک ہے اور وہ لوگ جھیل رہے ہیں، اور ان کی آوازیں پارلیمنٹ میں بھی آ رہی ہیں۔ میں آج صبح بھی ایک دیکھ رہا تھا، وہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ جب آپ مساجد جو ہیں گرا رہے ہیں تو پھر آپ آئیں نا وہ مونومنٹ بھی گرائیں جن مونومنٹس کی وجہ سے آپ پیسے کما رہے ہیں۔ پھر تو آپ ان کے ایک ایم پی تقریر کر رہے تھے کہ آپ پھر دہلی کا ریلوے اسٹیشن بھی جو ہے اس کو بھی مسمار کریں، آپ پھر تاج محل کو بھی مسمار کریں، آپ باقی چیزوں کو بھی مسمار کریں۔ اگر آپ کو یہی بات یہ ہے کہ جو چیز جو ہے ان کو فائدہ دے رہی ہے وہ جائز ہے، اور مساجد جو کہ امن کا گہوارہ ہیں وہ ان کو برا لگ رہی ہے۔ اب کشمیر میں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کشمیر میں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے تئیں کشمیر کے دونوں اطراف میں پریڈومینیٹلی مسلمان بستے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ریسٹرینٹ ہے وہ ایک تو ہم ویسے ہی پرامن قوم ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ہم آبادی پہ وہاں کیسے بم گرائیں مسلمانوں کے اوپر اور کیا کریں۔ مگر ایک چیز ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں ان کو کہ پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے ایک ایڈونچرزم کیا تھا تو ان کو بتا کے ان کو لاک کر کے وہاں پہ ہماری فوج نے ٹارگٹ اچیو کیا تھا، ایئر فورس نے، اور ان کو بھاگنا پڑا تھا ان کے سپہ سالار کو، مگر ہم اس کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ کو ہم کچھ کر سکتے تھے، مگر کیا نہیں، یہ پیغام دیا تھا۔ ہم آج بھی یہ کہنا چاہتے ہیں بحیثیت پارٹی، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت قوم، اور جب میں قوم کہہ رہا ہوں تو اس میں یہ نہیں کہ مسلمان ہے، اس میں مسلمان ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، جو بھی لوگ پاکستان میں بستے ہیں وہ تمام محب وطن پاکستانی ہیں۔ اور یہ پیغام ہم انہیں دے جانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور ہمیں ہندوستان کے عوام سے نہ کوئی پرابلم ہے، نہ کوئی تھا، نہ کبھی ہوگا، لیکن مودی کی سوچ سے ہمیں یہ ہے۔ اور یہ چاہتا کیا ہے؟ یہ چاہتا یہ ہے کہ جنگ لگے پنجاب میں، جنگ لگے کشمیر میں۔ اگر پنجاب میں جنگ لگتی ہے تو یہ جو لوگ پہلے ہی تنگ ہیں، وہ خالصتان کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان ایک بفر زون کریٹ ہو۔ خود تو جا کے گجرات میں بیٹھا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے بیٹھ جائے گا۔ اور دوسرا، جو بھی ہارڈ لائنر ہوتے ہیں وہ صرف اس خطے کے لیے نہیں، دنیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پاسبل، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، گاڈ فار بڈ، لیکن یہ پاسبل نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ یہ ہوتے ہیں، ابتدا تو کوئی شر انگیز کر سکتا ہے، اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے یا جنگ کہاں جا کے رکتی ہے یہ پتہ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب ہمارے وزیر اعظم نے، ہماری افواج نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اس واقعے کی انکوائری کرائیں، آج اتنے دن گزر گئے ہیں، اس کو ایک گواہ نہیں ملا۔
10 منٹ کے بعد ایف آئی آر آتی ہے، اور ایف آئی آر جو ہے وہ پہلے سے بنی ہوئی، ان کو 10 منٹ میں پتہ بھی لگ گیا کہ کون فائرنگ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ اور دوسرا آپ ایک تاریخ دیکھیے کہ جو ہماری طرح کی پروفیشنل ملٹری ہے، ہمارا سیویلینز کے اوپر حملہ کرنے کا کیا کام؟ ہم کیوں چاہیں گے کہ کشمیر کا ٹورزم بند ہو؟ جو ان کے آر ایس ایس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں ٹورزم بند ہو تاکہ وہ بیچارے جو لٹے پٹے کشمیری ہیں ان کے پاس ٹورزم بھی نہ جا سکے۔ وہ پہلے ہی ان کے تسلط کے نیچے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور یہ بڑی خوش آئند ہے پاکستان کے لیے، کہ اب تو صرف آئی او کے کی بات نہیں ہوتی انڈین آکوپائڈ کشمیر کی، اب تو انڈین آکوپائڈ پنجاب کی بات بھی ہوتی، جو پنجاب کا بھی خاص طور پہ چندی گڑھ سے لے کے امرتسر تک اور لدھیانہ اور جلندھر اور فیروز پور تک یہ تو آکوپائڈ ہے۔ وہاں کے جو سکھ ہیں ان کو انہوں نے ان کی زندگی انہوں نے تباہ کی ہوئی ہے۔ بہرحال میں اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے اور پاکستانیوں کی طرف سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم ہمیشہ امن کی سیاست کی ہے، امن کی بات کرتے ہیں، خطے میں امن چاہیں گے، مگر اگر پاکستان کی جغرافیائی یا پاکستان کی نظریاتی حدوں کو اگر چھوا گیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور ہمارا رسپانس جو ہے وہ اتنا کوئک ہوگا، اتنا پرومپٹ ہوگا کہ ان کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ آج اکانومی کی بات کرتے ہیں، یہ پاکستان سے جنگ چھیڑ کے دیکھیں، ہمارا تو توکل اللہ پہ ہے، اور ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ جو اکانومی کی یہ بات کرتے ہیں، یہ دوسرا بات کرتے ہیں، ان کی اکانومی کا کیا بنے گا اگر یہ جنگ چھڑ گئی؟ اور ابھی وہاں پہ جو سینر وائسز ہیں وہ انڈیا سے، ان کی پارلیمنٹ سے، انٹیلیجنسیا سے، دانشوروں سے وہ آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کوئی عقل کے ناخن لو اور ایسی حرکت نہ کرو کہ جو ایک اس کو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بنا دے۔ تو کشمیریوں کے ہم اخلاقی طور پہ، مذہبی طور پہ، انسانیت کے طور پہ ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے، ان پہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کی آواز اٹھاتے رہیں گے، مسلمانوں پہ اور دیگر اقلیتوں پہ جو ان کی بربریت اور ظلم ہے اس کو ہم چیلنج کرتے رہیں گے۔ اور میں پھر پاکستانیوں کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، تمہیں پتہ نہیں کہ تم یہ حرکت کرو گے تو اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور تمہاری اس طرح کی تباہی ہوگی کہ نہ تمہاری اکانومی بچے گی، نہ تمہارا ملک اس خطے میں رہے گا۔ آلریڈی چائنا کے ساتھ وہ جو چکن نیک ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ تشریف لے ہیں سب، شعیب صاحب بھی پہنچ گئے ہیں، وہ اس کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے چکے روٹ لگا ہوا تھا۔ تو یہ ہم سارے آئی پی پی کی طرف سے اور عوام پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو بھی، اور دوسرا پاک فوج کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ پہ ہمیں فخر ہے، آپ نے ہماری ہمیشہ سرحدوں کی حفاظت کی ہے، آپ ہمارا فخر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، یہ ہوش کے ناخن لے، اگر ضرورت پڑی تو ہم فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے، اور اگر اس فوج نے، اس پاکستان نے، پاکستان کی عوام نے پکارا تو ہم اپنی ذاتی حیثیت پہ، ایز اے سویلین حیثیت بھی، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے دعائیں دیں گے، ہم جا کے انشاءاللہ تعالی اسوہ حسینی پہ چلتے ہوئے اور نعرہ علی لگاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم جا کے ان کے خلاف لڑیں گے، اور ان کے خلاف جا کے ہم ان کو بتائیں گے کہ ایک پرامن ملک کو، ایک اس ملک کو جو آپ سے اور تمام ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، اس کو اگر آپ بلا وجہ کسی چیز میں امپلیکیٹ کریں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو بھی پولیٹیکل ڈیوائیڈ اس ملک میں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور پیپلز پارٹی کا دیکھیں بہت بڑا اس میں اچھی بات ہے، نون لیگ تو ہے ہی حکومت میں، باقی جماعتیں بھی، ایون پی ٹی آئی سے بہت ساری سینر وائسز آئی ہیں جنہوں نے سینر وائسز کی، اور جو لوگ نہیں سمجھ رہے ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں ان میں سینیٹر ظفر صاحب نے، ولی محمد خان نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس موقع پہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، فوج کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ نہیں ہیں، مگر جو لوگ کچھ جن کو سمجھ نہیں آ رہی، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سیاستیں، یہ سارا کچھ تب ہے اگر پاکستان ہے، اور دل سے تو میں تو کسی کو کوشچن ہی نہیں کرتا، دل سے تمام پاکستانی ہیں، مگر ہمیں اپنے عمل سے، اپنی زبان سے یہ مظاہرہ کرنا ہے کہ اس وقت باقی ایشوز جو مرضی ہوں، اس وقت ہم حکومت کے ساتھ بھی ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ ہمیں پاکستان کے نظریاتی، جغرافیائی حدوں کی حفاظت کرنی ہے۔
پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اور رانا صاحب اور شعیب صاحب آپ بات کریں گے، پھر آپ کے سوال لیتے ہیں. تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کو جو ہمارے ملک کا سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اس کے اوپر زحمت دی. میں نے تو اپنی پارٹی کی طرف سے پنجاب اسمبلی کے اندر سب سے پہلے آواز بلند کی، اپنی پارٹی کی طرف سے قرارداد پیش کی کہ استحکام پاکستان پارٹی اپنے قائد اپنے صدر عبدالعلیم خان صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور آج ملک جن مسائل کا شکار ہے، میں تو صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سیاست سے بالا تر ہو کر ملک پاکستان کی سالمیت کی بات کرنی چاہیے. اور روز ٹی وی دیکھتے ہیں، منگل بھی گزر رہا ہے، جمعرات بھی گزر رہی ہے، مگر کوئی بانی کی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی ملک پاکستان کے لیے. تو آج تو انہیں بالا تر ہو کر جو باہر آ کے باتیں کریں کہ جی بانی کو رہا کریں، تو پھر کوئی پاکستان کی سالمیت کی بات ہوگی. اور جہاں پر ملک کی سالمیت کی بات ہو وہاں پر باقی ساری چیزیں سیکنڈری رہ جاتی ہیں. اب تک بانی کا بیان پاکستان کی فوج کے لیے اور پاکستان کے لیے آ جانا چاہیے تھا. اگر وہ ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، اگر وہ ملک پاکستان کو چاہتے ہیں کہ جو ہمارے افواج، جو ہمارے فوجی جو شہید ہو رہے ہیں، جعفر ایکسپریس کا کتنا بڑا واقعہ ہوا اور جو ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر ناقابل تردید شواہد کیے. کوئی آپ ایک سٹیٹمنٹ مجھے بانی کی دکھائیں جو انہوں نے دی اور جعفر ایکسپریس کے انہوں نے حملے کی مذمت کی گئی ہو. تو کیا یہ وہی عوامل ہے اور وہی عناصر ہے جن کے پس پشت جو کہ ہے آج بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے؟ آج آپ ان کی مذمت نہیں کرتے ہیں، آج آپ صرف اپنی رہائی کی بات کرتے ہیں، آج آپ 190 ملین پاؤنڈ کے لیے آپ اپیلوں میں جانے کی بات کرتے ہیں، مگر آج آپ انڈیا میں جو پہلگام واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت نہیں کر رہے ہیں. آپ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. تو میں ایسے شر پسند عناصر کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہوں. اور ان لوگوں کو آج نہ ملک میں ملکی سرحدوں کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے بلکہ ملکی سرحدوں کے باہر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. اور جو عوامل اس کے اوپر کار فرمائیں ان کے ساتھ سختی سے اور آئینی ہاتھوں سے نبٹنا چاہیے. استحکام پاکستان پارٹی اپنے جو فوجی سپہ سالار ہے جنرل آصف منیر صاحب اور ان کی پوری جو قیادت ہے، ہم ان کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اگر انڈیا نے میلی آنکھ کی طرف پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی یہ استحکام پاکستان پارٹی اپنے فوج پاکستان کے ساتھ ہراول دستے کا کردار ادا کرے گی. میں آج کے اس پلیٹ فارم سے پورے ملک کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنے تمام سیاسی ذاتی اختلافات کو بلا کر ایک میسیج دیں، ایک سیسہ پلائی ہوئی قوم کہ آج اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر دشمن نے میلی آنکھ اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا اثر 1965 اور 1971 سے بڑھ کر اس کے ساتھ ہوگا. آج قوم کا جوش اور جذبہ جو کہ پہلے سے زیادہ ہے، ملک کی معیشت جو کہ ہے وہ ترقی کی جانب چل پڑی ہوئی ہے. ملک کے اندر معاشی طور پہ استحکام آ رہا ہے. آج ہمیں اندرونی طور پہ اپنے ملک کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان عوامل کا بہت سختی کے ساتھ محاصرہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی کو بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان اقوام عالم کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. بہت شکریہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہ ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی اور اس ریاست کا تحفظ کرنا، اس کے لیے اس کا دفاع کرنا ایک شہادت ہے. اور الحمدللہ مجھے اپنی قوم کے جو جذبات ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا ملک جذبہ شہادت سے سرشار ہے اور پورا ملک جو ہے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں ہمارا مطلوب شہادت ہے. انشاءاللہ ہمیں اپنی سپاہ پہ، اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارکردگی پہ فخر ہے. اور یہ جو جنگ اگر ہوئی، اگر تو انہوں نے ہوش کے داخل لے لیے تو اچھی بات ہے، ورنہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ غزوہ ہندی ہوگا اور یہ پوری قوم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں اپنی افواج کے ساتھ مل کے سرحدوں پہ بھی اور ملک میں بھی ہر قسم کی قربانی دے گی. اور استحکام پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ دوسری جماعتوں کی طرح سب سے آگے اپنی سپاہ کے ساتھ اپنے وطن کے لیے، دو قومی نظریے کے تحفظ کے لیے
اور پاکستان کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی غیر مشروط جو ہے سپورٹ کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ اعلان ہمیں کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور سب سے پہلے ہماری کمزوری پاکستان ہے اور ہم پاکستان کے لیے ہیں، اور پاکستان نے جو عزت ہمیں بخشی ہے اس کا جتنے بھی ہم قربانی دیں اس کا ہم معاوضہ نہیں دے سکتے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان اور ہمارے قربانی دینے والے شہید زندہ باد. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح DGISP آپ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ جس طرح ان کو ایکسپوز کیا کہ کس طرح انہوں نے یہ پری پلان کیا، اور اس میں جو ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ چند فرلانگ بھی نہیں بنتی، چند قدم بنتے ہیں کہ ایک دہشت گرد وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ چلتا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں 1971 سے مجھے چیزیں یاد ہیں کس طرح ہوتا آیا، کس طرح یہ آتا ہے. آپ ایک ان کی مینٹیلٹی دیکھیں. ایک وہاں پہ کچھ دن پہلے مودی نے اپنی تقریر میں کانگریس کو آڑے ہاتھوں لیا اور جماعتوں کو لیا اور بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میرے سے پریشان ہے اور پاکستان کے لوگ میرے سے پریشان ہیں، مجھے ہونا بھی چاہیے. کیا یہ زبان کسی کو زیب دیتی ہے؟ دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ ہندوستان کے اس وقت جو حالات ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان چونکہ الائی ہے اس وقت اسرائیل کا، ان کے بہت سارے عیب چھپ جاتے ہیں اسرائیل کی وجہ سے. اس بات کو غور کیجئے، یہ نیکسس ہے ایک، اور اس کی وجہ سے ورنہ تو وہاں جو میں نے پہلے کہا کہ مسلمانوں، کرسچنز اور جو لو کاسٹ ہندو، ان کے مطابق ہمارے تئیں کوئی لو کاسٹ نہیں ہے، سب اولاد آدم ہے. لو کاسٹ ان کی تو عزتیں محفوظ نہیں ہیں. وہاں پہ کوئی بات کرتا ہے تو ان کی خواتین اٹھا لی جاتی ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیا جاتا ہے، دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. ایک گورنمنٹ کے اندر ایک مافیا بنا ہوا ہے تو وہ کر کے. تو دوسرا یہ ہے کہ ان کے جنرل نے ان کو یہی کہا کیونکہ رائے کا کر کے، کیونکہ یہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ دس واز اسکرپٹڈ، آرکسٹریٹڈ اینڈ ایگزیکیوٹڈ بائی را. تو یہ جو ہے یہ انہوں نے کیا ہے سارا کچھ، پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے دنوں اگر کوئی خدا نخواستہ ہمارا تعلق ہوتا تو کیا وہ شفاعت دے سکتے؟ اور دوسرا دیکھیں، انہوں نے بلوچستان کو خون میں نہلا دیا، انہوں نے KP کو خون میں نہلا دیا، اور یہ فخریہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں آگ لگائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. آج تک میں اقوام عالم کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ایک واقعہ بتا دیں جہاں پہ پاکستان پہ الزام لگا ہو اور سویلین کیجویلٹیز ہوئی. اگر جنگ وہ ہمارے سے ان کی فوج کرے گی تو ہم کیا بھول بھیجیں گے انہیں؟ ہم نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، مگر ہمارے ٹارگٹ ہمیشہ ملٹری ٹارگٹس رہے. سویلین ٹارگٹس پہ نہ ہم بلیو کرتے ہیں، نہ جنیوا کنونشن اس کی اجازت دیتا ہے. مگر اقوام عالم کو، خصوصاً ویسٹ کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ کیا انڈین میں ہیومن اٹراسٹیز نہیں ہو رہی؟ کیا وہاں پہ ایک عام آدمی کا جینا تنگ نہیں کر دیا گیا؟ انڈیا میں اس وقت بلینرز کی تعداد امریکہ سے زیادہ ہے، مگر آپ نے کبھی پرسنٹیج دیکھی؟ امیر ادھر جا رہا ہے، غربت ادھر جا رہی. اور مودی یہ جو بڑی کرتا ہے، یہ چادر پہن کے آ جاتا ہے، ان لوگوں کی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کس کس کمپنی کے ساتھ اس کا حصہ ہے، کس کس طرح یہ لے رہا ہے. اور یہ بیسیکلی وہی اپنی جو ایک اس کی ہندواتا کی مینٹیلٹی ہے، یہ اس کو اوپر جا رہا ہے. اسی لیے جو ابھی شعیب صاحب نے کہا کہ پاکستانی وہ ہے اس وقت جو اپنے اختلافات بھلا کے نعرہ حق بلند کرے، علم پاکستان کا، پاکستان کی فوج کا اٹھائے، اور اپنی جان بھی جائے تو سرحدوں کی کر کے. اس جان کو کیا کرنا ہے اگر آپ کی عزت بیکار نہ رہے؟ اس جان کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو غلامی میں رہنا پڑے؟ تو یہ فوج تو ہماری لڑے ہی لڑے گی، مگر جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ہماری قوم کی طرف سے بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم سارے کے سارے انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں. بھائی صاحب یہ بتائیں، اس وقت APC کی بات ہو رہی ہے کہ اس نازک مرحلے پر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، یکجا ہونا پڑے گا. اپوزیشن کی بڑی جماعت جو ہے وہ اس کو چاہے آپ سنی اتحاد کہہ لیں یا تحریک انصاف کہہ لیں، مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو بانی چیئرمین ہیں، کیونکہ وہ لیڈ کرتے ہیں، اسی سے وہ ہدایت لے کر اپنا تمام سٹیپس لیتے ہیں، ان کو رہا کریں، پھر ان کو APC میں بلائیں. میں بڑا ادباً گزارش کرتا ہوں آپ سے. 78 میں بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد کیا پیپلز پارٹی پہ کم مشکل وقت آئے؟ اور جینون مشکل وقت آئے. ایک دن جب پاکستان کو ضرورت پڑی انہوں نے اپنے کسی مقدمے کی بات کی. میاں نواز شریف صاحب کو بھی مشکل وقت سے گزرنا پڑا. جس وقت پاکستان کی بات آئی، یہی واقعہ چلے اس سے یہ ابھی پہلگام آپ پلوامہ والے واقعے میں کر دیں. پلوامہ واقعے میں اس وقت PTI کی حکومت تھی. کس جماعت نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں ہیں؟
بات یہ ہے کہ اے پی سی تو ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اے پی سی نمائندہ ہے ہر واک آف لائف کے، مگر اگر کوئی کسی عدلیہ کے بار کی وجہ سے وہاں نہیں آ سکتا، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو وہ اپنے لوگوں کو کہے کہ جا کے پیغام دو کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اس میں یہ بات بنانی کہ کس کو رہا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ عدالتوں کا معاملہ ہے۔ آئی ایم ناٹ گیٹنگ ان ٹو دیٹ۔ میں اس پہ ہوں کہ اس وقت ہم زبان ہو کے یہ کہنا چاہیے، وہاں آ کے ان کے سیکرٹری جنرل کہہ دیں، جو چیئرمین ہیں اس وقت وہ آ کے کہہ دیں، وہ اپنے تئیں پرسنلی کہہ بھی رہے ہیں، مگر ایک جو ان کا سوشل میڈیا ہینڈل ہو رہا ہے خصوصاً امریکہ سے اور انگلینڈ سے، ذرا اس کی بھی رائے دیکھ لیں، کیا وہ پاکستانیوں والی بات ہے؟ میں تو اس اعتراض پہ نہیں جانا چاہتا، مگر میں سمجھتا ہوں ان کا قد بڑا ہو اگر وہ کہیں کہ یہ باتیں بعد میں ہیں، میں اپنے بندوں کو کہتا ہوں جا کے پاکستان کا ساتھ دیں۔ جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، اگر ہم انڈین چینلز دیکھیں، ان کے بھی لاگرس کو دیکھیں تو انہوں نے بھی ایک شخص کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، خصوصاً 2 ہفتوں سے جب سے آرمی چیف نے تقریر کی ہے اوورسیز والی، سپہ سالار کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں یا جماعت ہیں، انہوں نے بھی صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے آج تک۔ یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کے اندر جو سپہ سالار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نہیں نپٹ رہی اور آگے بڑھ رہی، نہیں شروع ہو گیا دوسرا اس کا ساتھ؟ ایک جو محب وطن پاکستانی ہے اس کو اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہ آپ کے مذہب کا بھی تقاضا ہے، یہ آپ کی سیاست کا بھی تقاضا ہے، اور انڈین ٹارگٹ کیوں نہ کریں؟ انڈین اسی کو ٹارگٹ کریں گے نا جو انڈیا کا دوست نہیں ہوگا، جو انڈیا کا دوست نہیں ہوگا اسی کو۔ تو اس وقت سپہ سالار جو ہیں، سپہ سالار از لیڈنگ یو، اگر سپہ سالار پہ آپ کوئی بات کریں گے تو آپ اپنے پورے کاز کو ہی کمزور کریں گے۔ تو سپہ سالار سے لے کے ایک سپاہی تک ہماری جان بھی قربان ہے اس فوج پہ جو ہماری عزتوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں اس کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی کہ ابھی تک انہوں نے بھی واضح کی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا بھارت کے خلاف جو اس وقت وہ ہرزہ سرائی کر رہا ہے، تو اس پر آپ کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے بالکل، انہوں نے جس وقت یہ واقعہ ہوا وہ اپنے علاج کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً اپنا دورہ منسوخ کیا، وہ پاکستان واپس آئے اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جو کہ افواج پاکستان کے حق کے اندر بیان دیا، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا دیا۔ مریم نواز صاحبہ جتنے فنکشنز کر رہی ہیں ان کے کیٹیگوریکلی میسیج آ رہے ہیں کہ وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور جو اب جب آپ منگل اور جمعرات کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو جو ان کے لیڈران جاتے ہیں وہ آ کے باہر یہی بتاتے ہیں کہ آج بانی نے یہ کہا، آج بانی نے یہ کہا، تو وہ اب سوشل میڈیا کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں باہر آ کے بتاتے ہیں کہ آج بانی نے یہ کہا کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں کہ پاکستان طریقے جو انصاف ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہے؟ کیوں نہیں اسمبلی کے اندر؟ ویسے تو ہر 2 دن بعد وہ ایک اجلاس کی قرارداد پیش کر دیتے ہیں۔ ملکی سرحدوں کے اوپر جو کہ ہے اس وقت اتنی ٹینس سچویشن ہے، انڈیا جو کہ ہے وہاں پر ہمارے اوپر الزامات لگا رہا ہے، انہوں نے تو آج کی ڈیٹ تک کوئی ریزولوشن نہیں دی کہ جی اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور تحریک انصاف اس کے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شرم آنا چاہیے ایسے عوامل کو کہ آج ملکی جو صورتحال ہے اور وہ اس کے اوپر یکجا ہو کر ایک قوم ہونے کی بات نہیں کر رہی ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر تو جو بیان ان کے آ رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں کہ وہ تو اس ملک کی سالمیت کے خلاف ہمیشہ سوشل میڈیا کے اوپر بیان آتے ہیں، اور جس کے اوپر انہی کے چیئرمین، انہی کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے بیان ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔